ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ کے چوراہے چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم ضلع مری، اٹک اور اسلام آباد کی انتخابی سیاست پر بات کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بتائیں گے کہ الیکشن 2024 میں ان علاقوں سے قومی اسمبلی کی نشستوں پر کن سیاستدانوں کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ ناظرین، سب سے پہلے مری کی بات کریں تو اسے حال ہی میں ضلع راولپنڈی سے الگ کر کے ضلع کا درجہ دیا گیا ہے۔ اس مرتبہ یہاں سے قومی اسمبلی کی صرف ایک نشست ہے جس کا حلقہ NA 51 ہے۔ اس حلقہ سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے امیدوار راجہ اسامہ اشفاق سرور ہیں، جبکہ ان کے مقابلے میں پاکستان تحریک انصاف نے میجر ریٹائرڈ لطاسب ستی کو ٹکٹ دیا ہے۔ اس حلقے کا بیک گراؤنڈ دیکھیں تو یہاں سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے امیدوار اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی 2008 اور 2013 میں مسلسل 2 بار کامیاب ہوئے تھے۔ 2018 کے الیکشن نتائج دیکھیں تو اس علاقے سے پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر صداقت علی عباسی نے شاہد خاقان عباسی کو شکست دی تھی، مگر اب کی بار یہ دونوں امیدوار الیکشن نہیں لڑ رہے۔ حالیہ تناظر میں پاکستان مسلم لیگ نواز کے امیدوار راجہ اسامہ اشفاق سرور اس علاقے کے نامور سیاستدان راجہ اشفاق سرور کے صاحبزادے ہیں۔ راجہ اشفاق سرور ہمیشہ صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑتے رہے اور وہ 1988 سے 2013 کے الیکشن تک اسی علاقے سے 5 بار رکن پنجاب اسمبلی بنے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کی بات کریں تو اس حلقے سے غلام مرتضیٰ ستی ٹکٹ کے خواہش مند تھے، جو اسی علاقے سے 2002 میں رکن قومی اسمبلی بنے تھے، مگر پاکستان تحریک انصاف نے میجر ریٹائرڈ لطاسب ستی کو ٹکٹ دیا ہے، جو 2018 کے الیکشن میں PTI کے ٹکٹ پر رکن پنجاب اسمبلی منتخب ہوئے تھے۔ ان سیاسی حالات میں پہلے تو غلام مرتضیٰ ستی بطور آزاد امیدوار الیکشن لڑ رہے تھے، مگر اب یہی اطلاعات ہیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کے حق میں دستبردار ہو گئے ہیں۔ یوں غلام مرتضیٰ ستی کی حمایت کے بعد کہا جا سکتا ہے کہ مری کے حلقہ NA 51 میں پاکستان تحریک انصاف کے میجر ریٹائرڈ لطاسب ستی کا پلڑا بھاری ہے۔ ناظرین، اب اگر ضلع اٹک کی بات کریں تو یہاں سے قومی اسمبلی کی 2 نشستیں ہیں جن کا حلقہ NA 49 اور NA 50 ہے۔ ان میں سب سے پہلے NA 49 کی بات کریں تو یہاں سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے امیدوار شیخ آفتاب احمد ہیں۔ ان کے مقابلے میں پاکستان تحریک انصاف نے میجر ریٹائرڈ طاہر صادق کو میدان میں اتارا ہے۔ 2018 کے الیکشن نتائج دیکھیں تو اٹک سے قومی اسمبلی کی دونوں نشستوں پر PTI کے میجر ریٹائرڈ طاہر صادق کامیاب ہوئے تھے۔ میجر ریٹائرڈ طاہر صادق نے ایک حلقہ سے شیخ آفتاب احمد جبکہ دوسرے حلقہ میں ملک سہیل خان کمڑیال کو شکست دی تھی۔ میجر ریٹائرڈ طاہر صادق سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کے بہنوئی ہیں۔ حالیہ تناظر میں بات کریں تو پاکستان مسلم لیگ نواز کے امیدوار شیخ آفتاب احمد بھی نئے سیاستدان نہیں ہیں۔ انہوں نے سیاست کا آغاز 90 کی دہائی سے کیا اور 1990 سے 1997 کے الیکشن تک مسلسل 3 بار رکن قومی اسمبلی بنے۔ 2002 کی ہار کے بعد شیخ آفتاب احمد نے 2008 کے الیکشن سے کم بیک کیا اور 2013 کے الیکشن میں بھی اپنی جیت کا تسلسل برقرار رکھا۔ یوں شیخ آفتاب احمد اس علاقے سے 5 بار رکن قومی اسمبلی بن چکے ہیں۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے میجر ریٹائرڈ طاہر صادق کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے تھے، مگر 26 جنوری کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی ہے۔ واضح رہے کہ 2018 کے الیکشن میں میجر طاہر صادق اٹک کے دونوں حلقوں سے کامیاب ہوئے تھے اور اب کی بار بھی ان کا پلڑا بھاری دکھائی دیتا ہے۔ ناظرین، اب اگر اٹک سے قومی اسمبلی کے دوسرے حلقہ NA 50 کی بات کریں تو یہاں سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے امیدوار ملک سہیل خان کمڑیال ہیں۔
ان کے مقابلے میں پاکستان تحریک انصاف نے ایمان طاہر کو ٹکٹ دیا ہے۔ اس حلقے کا تیسرا بڑا سیاسی نام پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار سردار سلیم حیدر خان ہیں۔ ان میں سب سے پہلے پاکستان مسلم لیگ نواز کے امیدوار ملک سہیل خان کمڑیال کی بات کریں تو وہ اس علاقے سے متعدد مرتبہ رکن قومی اسمبلی رہنے والے ملک لال خان کمڑیال کے صاحبزادے ہیں۔ 2018 کے الیکشن میں جب میجر طاہر صادق 2 حلقوں سے کامیاب ہوئے تھے تو ان کی چھوڑی ہوئی نشست پر ضمنی الیکشن ہوا تھا۔ اس ضمنی الیکشن میں ملک سہیل خان کمڑیال نے نون لیگ کے ٹکٹ پر پاکستان تحریک انصاف کے نامزد امیدوار کو شکست دی تھی۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ امیدوار ایمان طاہر دوسرے حلقے سے پی ٹی آئی کے امیدوار میجر ریٹائرڈ طاہر صادق کی صاحبزادی ہے۔ ایمان طاہر سیاست میں نیا نام نہیں ہے، وہ 2002 میں اسی علاقے سے الیکشن لڑ کر رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئی تھیں۔ 2008 میں انہیں شکست ہوئی۔ اس حلقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار سردار سلیم حیدر خان کی بات کریں تو وہ بھی 2008 میں رکن قومی اسمبلی بنے تھے، مگر اس کے بعد وہ مسلسل ناکامیوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ اس حلقہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار تو مقابلے سے آؤٹ ہیں، جبکہ یہاں اصل مقابلہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے ملک سہیل خان کمڑیال اور پاکستان تحریک انصاف کی ایمان طاہر کے درمیان ہوگا۔ ناظرین، اب اگر اسلام آباد کی بات کریں تو یہاں سے قومی اسمبلی کے 3 حلقے ہیں، جن میں حلقہ NA46، NA47 اور NA48 شامل ہیں۔ ان میں سب سے پہلے اگر NA46 کی بات کریں تو یہاں سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے امیدوار انجم عقیل خان ہیں۔ ان کے مقابلے میں پاکستان تحریک انصاف نے عامر مسعود مغل کو ٹکٹ دیا ہے۔ 2018 کے الیکشن میں اس علاقے سے پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر اسد عمر کامیاب ہوئے تھے، مگر اب کی بار اسد عمر نہ تو پی ٹی آئی کا حصہ ہیں اور نہ ہی الیکشن لڑ رہے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کے موجودہ امیدوار انجم عقیل خان اس علاقے سے 2008 میں رکن قومی اسمبلی بنے تھے اور اب کی بار بھی اسد عمر جیسے تگڑے امیدوار کی غیر موجودگی میں ان کا پلڑا بھاری دکھائی دیتا ہے۔ ناظرین، اسلام آباد سے قومی اسمبلی کا دوسرا حلقہ NA47 ہے، جہاں سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے امیدوار ڈاکٹر طارق فضل چودھری ہیں۔ ان کے مقابلے میں پاکستان تحریک انصاف نے شعیب شہین کو ٹکٹ دیا ہے۔ شعیب شہین بنیادی طور پر وکیل ہیں اور وہ اس وقت بھی پی ٹی آئی اور عمران خان کے کئی کیس لڑ رہے ہیں۔ اس حلقے کا تیسرا بڑا نام مصطفیٰ نواز کھوکھر ہے، جو بطور آزاد امیدوار الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کے امیدوار ڈاکٹر طارق فضل چودھری کی بات کریں تو وہ اس علاقے سے 2013 میں الیکشن جیتے تھے، مگر 2018 کے الیکشن نتائج دیکھیں تو ڈاکٹر طارق فضل چودھری کوئی مضبوط امیدوار دکھائی نہیں دیتے۔ اس لیے دیکھتے ہیں کہ اس حلقے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ ناظرین، اسلام آباد سے قومی اسمبلی کا آخری حلقہ NA48 ہے، جہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار سید محمد علی بخاری ہیں، جبکہ دوسری جانب پاکستان مسلم لیگ نواز اور استحکام پاکستان پارٹی کے درمیان سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے اور ان دونوں جماعتوں کے متفقہ امیدوار راجہ خرم نواز ہیں۔ یہ وہی راجہ خرم نواز ہیں جنہوں نے 2018 کے الیکشن میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر کامیابی حاصل کی تھی اور مسلم لیگ نواز کے امیدوار ڈاکٹر طارق فضل چودھری کو ہرایا تھا۔ یہ سیاست کا ہی کمال ہے کہ اب کی بار پاکستان مسلم لیگ نواز اسی راجہ خرم نواز کو سپورٹ کر رہی ہے۔ یوں امید کی جا سکتی ہے کہ الیکشن 2024 میں اس حلقہ سے ایک دلچسپ مقابلہ دیکھنے کو ملے گا۔ ناظرین، امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ الیکشن 2024 کے متعلق مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل سے جڑے رہیں اور ہماری معلومات کو مزید بہتر بنانے کے لیے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔